معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ ایک دوست نے لکھا کہ میں پہلے بھی آپ سے یہ بار بار کہہ چکا ہوں، مجھے پٹھوں کی تکلیف ہے، خاص طور پر گھٹنوں کے پٹھوں کی تکلیف ہے، میری ٹانگیں سیدھی نہیں ہو سکتی، مہربانی کر کے اس کے لیے کوئی نسخہ بتا دیجیے۔ مجھے یاد نہیں، شاید کہیں یہ بات رہ گئی، اور کل جب انہوں نے دوبارہ لکھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کے بارے میں بتا دوں۔ دیکھیے، یہ صورت ایسی ہوتی ہے کہ جب ٹانگوں یا جسم کے وہ لمبے پٹھے جو حرکت کے لیے کام کرتے ہیں، معاونت ثابت ہوتے ہیں، ان میں سختی آ جاتی ہے، ان میں کھچاؤ ہو جاتا ہے، چاہے وہ ریڑھ کی ہڈی کے ہوں یا وہ ٹانگوں کے ہوں، بازوؤں کے ہوں، تو ان کو نرم کرنا پڑتا ہے۔ جب تک وہ نرم نہیں ہوں گے، ان میں لچک نہیں ہوگی، تو پھر وہ اس وقت تک وہ سہولت سے ہم کو چلنے پھرنے اور یا ادھر ادھر گھومنے نہیں دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے یہی ضروری ہوتا ہے کہ ان پٹھوں کو نرم کیا جائے۔ اس کے لیے میں نے ایک نسخہ تو شاید پہلے بیان کیا تھا، وہ مجھے یاد آ رہا ہے، کسی ویڈیو میں بیان کیا تھا، اور آج پھر میں وہی نسخہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اور ایک مالش کا تیل جو ہے وہ بھی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا۔ ان دونوں سے مل کر آپ پٹھوں کو جس قدر نرم کرنا چاہیں گے آپ انہیں کر لیں گے، انہیں ریشم کی طرح نرم کر لیں گے تو پھر وہ بھی ریشم کی طرح نرم ہو جائیں گے۔ لیکن بات صرف اتنی سی ہے، آپ نے غور سے میری بات سننی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور پھر اس نسخہ کو تیار کر لینا ہے، کیونکہ میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں آن لائن یا آپ کے پتے پر دوائی نہیں بھیج سکتا۔ اگر میں یہ کام کر سکتا تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بنا کر دوا بھیج دیتا، لیکن کیونکہ میں وہ کر نہیں سکتا اس لیے میں معذرت کرتا ہوں، لیکن نسخہ مکمل تشریح کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو بار بار دیکھنے آپ کو مکمل طرح سمجھ آ جائے گی، پھر آپ تیار کریں اور استعمال کر لیں۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے کھانے کی دوا۔ تمام حکم حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ ریٹھا ایک اکثیر چیز ہے، اور حکماء اسے مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ اسی مسئلے کے لیے، پٹھوں کو نرم کرنے کے لیے، میں ہمیشہ ریٹھے ہی کو استعمال کرتا ہوں۔ آئیے چیزیں نوٹ کر لیجئے۔ پہلے نمبر پر آپ بازار سے ریٹھا 1 پاؤ لائیں گے۔ جب آپ نے بازار سے 1 پاؤ ریٹھا خرید لیا تو اسے گھر لا کر اس میں سے اس کا مغز جو کالے رنگ کی اس میں گولی سی ہوتی ہے وہ نکال دیں گے۔ اب چھلکا بچ گیا، وہ چھلکا کا وزن جتنا بھی ہوگا، کیونکہ آپ نے 1 پاؤ ریٹھا لیا تھا اور اس میں سے وہ اس کا کالا مغز جو نکال دیا، اب وہ چھلکے جو ہیں ان کا جتنا بھی وزن ہوگا اس کے بارے میں آپ کو اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چھلکوں کا ریٹھوں کا چھلکا، اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو 250 گرام لیا تھا نا، اب اس میں آپ 50 گرام آملہ سار گندک یہ اس میں شامل کر دیں گے، اور 50 گرام ہی آپ اس میں سبزی سفید وہ 50 گرام ڈال دیں گے، اور اس کو پسوا لیں گے۔ جب اس کو پسوا لیں گے تو اس کو جب آپ گھر آئیں گے پھر گولیاں بنانے لگیں گے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں جتنا اس کا وزن ہوا اندازے کے ساتھ اس سے نصف وزن جو ہے اس میں آپ گندم کا آٹا شامل کر لیں گے۔ پھر سن لیجئے، آپ نے 1 پاؤ ریٹھے بازار سے لیے تھے اور ان میں سے ان کی گٹھلی نکال دی، چھلکے باقی بچ گئے، وہ جتنے بھی تھے وہ لے لیا آپ نے۔ پھر آپ نے اس میں 50 گرام گندک آملہ سار جو ہے وہ شامل کر دی، اور 50 گرام ہی اس میں آپ نے جو سجی سفید جو ہے وہ آپ نے شامل کر دی۔ اب آپ نے اس کو پسوا لیا۔ پسوانے کے بعد یہ جتنا بھی وزن ہوگا اندازے کے ساتھ
اس کا نصف وزن جو ہے وہ آپ نے گندم کا آٹا اس میں ملا لینا ہے، اور پانی کے ذریعے، یعنی پانی آپ نے بہت ہلکا اور قطرہ قطرہ کر کے ڈالنا ہے. اگر ذرا بھی پانی زیادہ ہو گیا تو پھر اس کی گولیاں نہیں بنے گی اور یہ آپ کو کسی کام کا نہیں رہے گا، ساری دوا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. یعنی آپ نے قطرہ قطرہ پانی ڈال کر اس کو آٹے کی طرح گوندھ لینا ہے. جب یہ سخت آٹا ہو جائے، یعنی اس کی گولی بن سکے، تو آپ نے اس کی چنے کے برابر گولیاں بنا لینی ہے. ان کو خشک کر لیں گے، خشک کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں گے. یہ اس کا ایک جز تیار ہو گیا. اب آئیے دوسرے جز کی طرف، جو آپ نے مالش بنانی ہے. وہ اس طرح کریں گے کہ آپ اس میں 100 گرام جو ہے وہ آپ اس میں وہ لیں گے کسٹرڈ، بازار سے مل جاتا ہے، وہ آپ نے 100 گرام کسٹرڈ لے آنا ہے. اب اس کسٹرڈ کو 100 گرام لے کر آپ ایک چھوٹی کڑاہی میں ڈال دیں گے، اور اس میں 10 گرام میٹھا تیلیا کی جڑ کوٹ کر اس میں ڈال دیں گے. یعنی اسے پاؤڈر نہیں بنانا، صرف توڑنا ہے، اسے توڑ کر آپ اس تیل میں ڈال دیں گے. اور ساتھ میں 2 دانے جمال گوٹے کے لیں گے، ان میں سے مغز نکالیں گے اور ساتھ میں وہ مغز بھی اس میں ڈال دیں گے، اور نیچے ہلکی ہلکی آگ جلا دیں گے. ان چیزوں میں سے پہلے جھاگ نکلنے لگے گی، اور یہ اس میں جھاگ نکلتی رہے گی، ہلکی ہلکی آگ جلاتے رہیں گے. جب اس میں سے آگ نکلنا، جھاگ نکلنا بند ہو جائے گی تو آپ اس کو اتاریں گے، اتار کر اس کو بھون لیں گے. بھون کر پھر اسی کڑاہی میں دوبارہ ڈال دیں گے، اور جو میٹھا تیلیا اور جمال گوٹا کا فضلہ تھا وہ آپ باہر نکال دیں گے. آپ اس کو نیم گرم حالت میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس میں 7 اجوائن 3 گرام، 7 پودینہ 3 گرام، اور مشک کافور 10 گرام. ایسے 20 گرام بھی آپ ڈال سکتے ہیں، 10 گرام وہ ڈال دیں یا 20 گرام ڈالیں، وہ ایک ہی بات ہے. وہ اس میں آپ ڈال دیں گے، یہ حل ہو جائے گا. اب اگر آپ کو مل سکے تو اس میں آپ نے جس قدر 100 گرام جو میٹھا تیلیا لیا تھا، اسی قدر اس میں آپ روغن زیتون ملا دیں گے. لیجیے، آپ کے پاس مالش کی دوا بھی تیار ہو گئی. اب طریقہ استعمال، جو گولیاں آپ نے تیار کی تھیں وہ ایک صبح، دوپہر، شام کھانے کے بعد، تقریباً 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ کھانے کے بعد وہ آپ نے پانی کے ساتھ استعمال کر لینی ہے. اور یہ جو مالش تیار کی ہے آپ نے سے کم از کم 2 دفعہ صبح اور رات کے وقت آپ اس کی مالش کریں گے. متاثرہ حصے پر جہاں آپ کو پٹھوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے وہاں آپ اس کو مالش کریں گے، اور ہوا سے ذرا بچ کر رہیں گے، ہوا سے الگ رہیں گے. پھر سن لیجیے، یہ نسخہ 2 حصوں میں مشتمل ہے. ایک کھانے کا ہے جو گولیاں بنتی ہیں، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، اور دوسرا مالش کا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے اس کا دہرا دیا ہے. لہذا دونوں جز ہیں وہ آپ نے استعمال کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کم از کم 15 دن اگر استعمال کریں گے تو اول تو مسئلہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہوگا، لیکن اگر اس کا فائدہ نہ ہو تو پھر بھی 15 دن میں آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس دوا کا مجھے فائدہ ہے اور مجھے فائدہ ہو رہا ہے، اور میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا. معزز ناظرین سامعین، میں نے کوشش کی کہ میں اس کے بارے میں تمام چیزیں آپ کے سامنے بتا سکوں، لیکن ایک چیز رہ گئی تھی، وہ یہ کہ آپ نے پرہیز کن کن چیزوں کا کرنا ہے. آپ نے ٹھنڈی اثر والی کوئی چیزیں استعمال نہیں کرنی، یعنی ایسی چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنا جن کی تاثیر ٹھنڈک پیدا کرتی ہو، جسم میں جا کر ٹھنڈک پیدا کرے، وہ آپ کو چیزیں استعمال نہیں کرنی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹھنڈک سے سختی آتی ہے، سردی سے چیزیں سخت ہوتی ہیں، اور گرمی سے چیزیں نرم ہوتی ہیں. آپ نے ایسی چیزیں استعمال کرنی ہیں جو ہلکی گرم تاثیر کی ہو، ٹھنڈی تاثیر کی ہو. انشاءاللہ تعالی میرا مولا کرم کرے گا، آپ انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے. معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق دے. آمین. اللہ حافظ.